من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد عزیزان محترم، خمسہ مجالس کی آخری مجلس، اور پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس کی اس خمسہ محرم الحرام اور خمسہ مجالس میں جس کی کاوشیں رہیں، کوششیں رہیں بانیان مجلس کی، اور تمام کی پروردگار حاجات پوری فرمائے اور تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حمد و ثنا کی کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان اہل بیت سے مودت کریں کہ جن سے خدا خود محبت کرتا ہے. اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ حمد و ثنا کی کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کا ایسا محب بنایا جیسا خود محب تھا، خود بھی محبت اہل بیت کر رہا تھا. جس موضوع کا اعلان کیا تھا وہ موضوع تھا اولیاء اللہ، یعنی اس اولیاء اللہ کو خلیفہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ کون ہے، اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے خلیفہ کون ہے. تو پہلے دن سے آپ کے سامنے اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں اللہ نے اپنے ولی کی پہچان بتائی کہ جو میرا ولی ہوگا اس کی پہچان کیا ہے. کل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر گیا کہ بعد رسول کچھ یوں حالات بن گئے کہ ایک وہ تھا جو خاک پر بیٹھا ہوا علم رسول بانٹ رہا تھا، ایک وہ تھا جو ممبر پر بیٹھا ہوا جہالت کا اظہار کر رہا تھا. رسول کے بعد اور دنیا دیکھنے والی فرق نہیں کر پا رہی تھی کہ رسول کا اصلی ولی کون ہے، رسول کا اصل ولی کون ہے. یہ ہے جو خاک پر بیٹھا ہے، یا وہ ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے. جو دین کو بادشاہت سمجھتے تھے وہ تخت کو خلافت سمجھتے تھے، اور جو دین کو مذہب اسلام سمجھتے تھے وہ خاک نشین ہونے کو بھی سمجھتے تھے. کہ امام اور ولی وہ ہوتا ہے کہ تخت پر ہو تو پھر بھی امام ہے، خاک پر ہو تو پھر بھی امام ہوا کرتا ہے. اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ تاج کیا ہے، یہ زینت کیا ہے، یہ زیب و زن کیا ہے، یہ کرسی کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب موقع پڑا تو تاج والے اٹھ کر خاک نشین کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. آپ جانتے ہیں اس روایت کو میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ دربار میں کوئی آیا اور آ کر کہا کہ اگر آپ اللہ کے ولی اور رسول کے وصی ہیں تو ہمیں اس کا جواب قرآن سے دیجئے. اب جب قرآن کی بات آئی، انہوں نے قرآن کھولا، دیکھا، نہ سمجھ میں آیا، نیچے والے علماء کو دیا، جو درباری علماء بیٹھے تھے ان کو دیا. کہا آپ اس کا سوال کا جواب دیجئے. وہ بھی دیکھتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا. کہا اسے قتل کر دیجئے، یہ مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے. اس نے کہا قتل کر دو، لیکن بات ثابت ہو گئی یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اب یہاں بیٹھے والے نے دیکھا کہ جب قرآن اللہ کا نہیں ہے تو دین کیسے، جب دین نہیں تو دین کی کرسی کیسے. اب یہ فرق آ رہا تھا کرسی اسلام پر. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو اسلام کی شروع دن سے حفاظت کر رہے ہیں. اور آئے چلتے چلتے خلافت، آئے امامت کے دروازے پر اور دخل بات کیا اور کہا یا علی ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. علی نے قرآن کو کھولا، کہا یہ لو اس سوال کا جواب. سب چلے گئے لیکن خلافت امامت کے دروازے پر کھڑی رہی اور کھڑے رہ کر کہنے لگی یا علی ہم ڈھونڈتے رہے ہمیں نہیں ملا، آپ نے قرآن اٹھایا، جواب کھولا، دے دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ علی نے کہا دیکھو قرآن ہماری میراث ہے، ہم قرآن کے وارث ہیں. جب میراث وارث کے پاس آ جاتی ہے تو کھل کھل کر بتاتی ہے ہم فلاں مسئلے کا جواب ہے، ہم فلاں مسئلے کا جواب ہے. اللہم صلی علی سمجھ ہے نا. اب
رسول کے بعد دنیا اس متعارف میں تھی کہ کسے مانے کسے نہ مانے. اب سب تو اچھے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں تھے. یہ پتہ چل جاتا کہ رسول کا حقیقی وصی کون ہے. اچھا, یہ بہت سی جگہ پر ہوا. بادشاہ روم نے بھی فیصلہ کرنا چاہا کہ اس وقت 2 جمع ہیں, پتہ کریں کہ رسول کا اصل جانشین کون ہے. اور اس وقت جو شام کا حاکم تھا وہ تھا اور امیر المومنین تھے. اور قیصر روم نے جب بلایا تو امام حسن کو بھیجا مولا علی نے, اور وہاں سے چلا یزید, اس کا نمائندہ بن کر چلا یزید, جہاں سے چلے امام حسن. اور یعنی جب 2 نمائندے اکٹھے ہو جائیں تو انسان اور دنیا نہیں فیصلہ کر سکتی کہ کون حقیقی ہے کون حقیقی نہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم, کون حقیقی ہے کون حقیقی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا میں قانون قرآن دے رہا ہوں, تم اس کو پڑھو, اس کو دیکھو, تاکہ تمہیں حقیقی اولیاء اللہ کا مطلب پتہ چل جائے کہ حقیقی ولی کون ہے. اور اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم لا يحزنون, کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں خوف نہیں ہوتا ہے, جنہیں ڈر نہیں لگتا ہے, جنہیں حزن و ملال نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے خوف نہیں ہوتا ہے. میں بہت پہلے بھی آپ کے سامنے تمام چیزوں کو بیان کر کے چلا گیا کہ ولی کا مطلب کیا ہے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کی مدد کرے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی مدد بھی کرے اسے ولی کہتے ہیں. اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے, لیکن جو اللہ کی مدد کرے وہ ولی اللہ ہوا کرتا ہے, وہ ولی اللہ ہوا کرتا ہے. اور آئے میں آپ کو اس مقام پر لے جاؤں اور آج ایک آیت پیش کرنی اور آپ کی ضمانتوں کو تمام کروں گا. تھوڑا سا آگے چلیے عزیزان محترم. اب ایک جنگ ہوئی. اب ولی اللہ کا اولیاء وہ ہے کہ جسے خوف نہیں ہوتا. اور وہ جنگ ایسے ہوئی کہ زمین یابس سے 12,000 کا لشکر چلا اور آیا مدینے کے پاس اور ایک جگہ ٹھہراؤ کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے, یا مریں گے یا مار کرائیں گے. وہ پلان بنا کر وہاں سے چلے, اور وہاں سے چلنے کے بعد آئے بیٹھے. اب جب عزیزان محترم آنا تھا اور آ کر بیٹھنا تھا اور انتظار کرنا تھا, ملائکہ نے آ کر, جبرائیل نے آ کر رسول کو بتایا کہ 12,000 کا لشکر آ چکا ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے, آپ اپنی تیاری کو پورا رکھیے. ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا جبرائیل تم بے فکر ہو جاؤ, وہ 12,000 ہیں تو ہم بھی کم نہیں ہیں, ہم ان سے پوری طرح سے مقابلہ کریں گے. اب جملے سنیں گے عزیزان محترم, ہم ان سے پوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. جناب رسول خدا نے, ولی اللہ کی تعریف بتا رہا ہوں, ولی اللہ کسی کہتے ہیں, جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ کسی کو بلایا اور بلا کر کچھ ان کے ساتھ مجمع دیا, 4,000 کا لشکر دیا. کہ تمہیں 4,000 کا لشکر دے رہے ہیں اور تم جاؤ. اگر وہ کون تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. 4,000 کا لشکر دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرو, اور اللہ تم میں سے ایک کو 10 پر فتح دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم مسلمان ہو, تم جب جنگ کرو گے اللہ ایک کو تمہیں 10 پر فتح دے گا, اور تم جاؤ اور جنگ کرو. وہ چلے, چلتے ہوئے قریب آئے. ایک مرتبہ آگے سے کوئی آیا, اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں. کہا نام کیا ہے؟ کہا فلاں نام ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا فلاں باپ کا نام ہے. کہا دیکھو تم سے ہماری قرابت ہے. یار میں نے کہہ دیا جملہ عزیزان محترم, تم سے ہماری قرابت ہے, تم ہمارے قریبی ہو, ہم میں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم آئے ہیں رسول کو مارنے کے لیے اور اسی کو قتل کریں گے. اگر تم چاہتے ہو تو واپس جا سکتے ہو. اب جب اس نے یہ جملہ کہا, اب وہ واپس پلٹنے لگے. لشکر نے کہا رسول نے بھیجا ہے لڑنے کے لیے اور تم جا رہے ہو واپس. یہ واپس لے جانا خوف تھا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے خوف ہو وہ میرا ولی نہیں ہو سکتا, جو جسے خوف ہو وہ میرا مولا نہیں ہو سکتا, جو خوف ہو میرا ولی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ وہ لشکر لے کر واپس آیا. رسول نے کہا جب میں نے تمہیں گارنٹی دی تھی کہ جاؤ لڑو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تو تم واپس کیسے آ گئے؟ کہنے لگا نہیں وہ ایسی باتیں کر رہے تھے, تو یہ مجھ سے نہیں لڑا جائے گا, مجھ سے نہیں ہوگا. رسول نے کہا ٹھیک ہے. اب رسول نے دوسرے کو بلایا, میرے ساتھ ہیں عزیزان, دوسرے کو بلایا. دوسرے کو بلانے کے بعد کہا کہ تم جاؤ یہی لشکر ہے. وہ بھی چلا لے کر اور آ کر بیٹھا, سامنے آیا. اس نے کہا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام فلاں ہے. اب باپ کا نام آپ نہ پوچھیے گا, سلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر. کبھی 8 ربیع اول کی ایسی محفل ہو تو وہاں کھل کر بتایا جا سکتا ہے, لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ سنیے گا عزیزان محترم. چلے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی تم سے ہماری قرابت ہے, ہم تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں, واپس چلے جاؤ. واپس آ گئے چل کر. اب ایک مرتبہ رسول کو جلال آیا. رسول نے کہا
علی سب ہو گئے، اب تمہاری باری ہے، تمہیں جانا ہے. اور یہی 4000 کا لشکر ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں. یہ ہے ولی اللہ کا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں. ایک مرتبہ جب علی ابن ابی طالب نے یہ کہا، رسول نے کہا علی میں تمہاری تلوار جانتا ہوں، میں تمہاری شجاعت جانتا ہوں. یہ ولایت کی شرطوں میں سے کہ انسان شجاع ہو. میں تمہاری شجاعت جانتا ہوں، میں تمہاری تلوار جانتا ہوں، میں تمہارا کردار جانتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ رات کا انتظار کر لو. کیونکہ صبح سے کبھی کوئی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. تو جب امیر المومنین کا نمبر آیا تو ایک مرتبہ رات ہو چکی تھی کہ رات کا انتظار کر لو. اور پھر صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، ایک مرتبہ علی سے کہا علی اب جاؤ. علی نے ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑانا شروع کیا. قرآن نے آواز دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور قسم اس گھوڑوں کے نال کی جو فراٹے ہوئے بھرے ہوئے قرآن نے قسم کھائی. اللہ کا ولی وہ کہ جس کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی چنگاری کی قسم خدا کھائے. میں جملہ کہہ دیا عزیزان محترم. تم علی کی باتیں کرتے ہو کہ علی قرآن نے کہا ہے، علی تو بہت دور کی بات. ہم علی کے گھوڑے کا تذکرہ قرآن سے دکھائیں گے کہ جس کے چلنے پر ایک مرتبہ گھوڑا چلتا ہے تو کھراٹے بھرتا ہے، فراٹے بھرتا ہے. اللہ کہہ رہا قسم ہے اس وقت کی کہ جب گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہے اور اس کے قدموں سے چنگاریاں اگڑتی ہیں، اس چنگاریوں کی قسم ہے. میں نے کہہ دیا جملہ عزیزان محترم. علی گئے اور علی نے وہ جنگ فتح کی اور فتح کر کے بتا دیا دیکھو اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو نہ کبھی ڈرا ہے نہ کبھی ڈرتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے کہ اللہ کی مدد نام پر ہر جگہ تل جاتا ہے. صلوات کا ہدیہ پڑھیں گے مل کر محمد علیہ. اور اس آیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت اس شان پہ نہیں ہے، اس مقام پر نہیں. سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی وقت اتری کہ جب علی کو رسول اللہ نے جنگ کے لیے بھیجا اور علی نے جب اپنا گھوڑا دوڑایا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اس وقت اتاری. اور یہ آیت اتاری کہ قسم ہے اس وقت یہ جو گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے قدموں سے نال سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں. اور ایک مرتبہ تو مسلم ابن عقیل نے کہا جملہ یہ نال پر، تاکہ حسین تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تم حسین کے گھوڑے کی قدموں سے اٹھنے والی مٹی کے پیچھے دوڑتے رہو تو یہ تمہیں جنت تک لے جائے گی، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گی. حسین تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی پتا چلا حسین اور علی کے گھوڑوں سے متمسک ہو جانا، حسین اور علی کے گھوڑوں سے متمسک ہو جانا یہ کوئی بدعت نہیں ہوا کرتا ہے، یہ سنت الہی ہوا کرتی ہے. کہ قسمیں کھا رہا ہے پروردگار کہ فالموریات قدحا، کہ ہم نے دیکھا اور کس طرح سے فراٹے بھر رہا تھا، کس طرح سے. یہ شجاعت کا عالم یہ ہے. جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ آخری جملہ ہے اور آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. تھوڑا تاخیر سے پہنچا، معاف کیجئے گا، لیکن آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. اللہ کا ولی، ولی ہے قدرت، امامت ہے عہدہ، قدرت کا نام ہے. اور ولایت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شجاع ہو، وہ خوف نہ کھاتا ہو، ہر میدان سے فراری نظر نہ آتی ہو. ہر میدان میں ڈٹنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ شجاع ہے، ہر میدان سے بھاگ جانے والے کو نہیں کہتے کہ یہ شجاع ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے دن اس آیت کو پڑھا تھا کہ سورہ برات لے کر کسی کو بھیجا اور علی نے رسول کو حکم ہوا ہے رسول یا تم جاؤ یا تم جیسا کوئی جائے. اور کوئی گیا اور رسول نے کہا علی تم جاؤ ان سے آیات کو لو اور خود جا کر پہنچاؤ. یعنی جملہ سمجھ میں نہیں آیا عزیزان محترم؟ جو اللہ کسی کو اپنی چند آیات پہنچانے کے قابل نہ سمجھے اسے پورا دین پہنچا. اللہم صلی آپ کے سامنے بی بی زہرا کا خطبہ بیان کیا، آپ کے سامنے بی بی مریم بی بی فاطمہ بنت اسد کا خطبہ بیان کیا. اب جملہ سنی عزیزان محترم، ولی وہ ہے کہ جسے خوف نہ ہو، جسے حسن ملال نہ. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حسین کے جانے کے بعد، امام حسین کے جانے کے بعد 1 سال تک سید سجاد زندان میں رہے، تو اس وقت یزید نے ان سے بیعت کیوں نہ مانگی؟ کاش میں پہنچا سکتا عزیزان محترم.
امام حسین سے وہ بیعت طلب کر رہا تھا نا، بیعت طلب کر رہا تھا. امام حسین سے جنگی سی بات کی تھی کہ حسین میری بیعت کرے یا مدینہ چھوڑ دو یا بیعت کرو. حسین نے جملہ کہہ دیا اور قیامت تک کے لیے قائم کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب اسے لوگوں نے بڑا گھمانا شروع کیا کہ میں بھی اس جیسا، میں بھی اس جیسا، میں بھی اس جیسا. کہ اوقات میں رہو، اس جیسا سے مراد یہ ہے کہ جب علی نے ان جیسوں کی بیعت نہیں کی، جب علی نے ان جیسوں کی بیعت نہیں کی تو حسین تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے گا؟ میں مقام پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. بیعت کا مقام اس طرح آیا کہ جب رسول نے ان کی بیعت نہیں کی، ابو لہب تھا، فلا تھا، اس کے آگے نہ جھکے، ان کی بیعت نہ کی، ان کے نظام کو نہ مانا. اگر بیعت کرنی ہوتی تو رسول بھی کہتے ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے تھے اے رسول اللہ ہم آپ کے خدا کا انکار نہیں کر رہے، جہاں 360 بت پڑے ہیں آپ بھی اپنا بت لائیے یہاں رکھ دیجئے، آپ بھی اپنا خدا لائیے یہاں رکھ دیجئے. رسول نے کہا نہیں، پہلے لا کہہ کر سب کا انکار کرو، سب کا انکار کرو پھر میرے خدا کو مانو. حسین نے کہا پہلے تمام چیزوں کو ہٹاؤ پھر حسین کی ولایت کو مانو. یہ تمام چیزوں کو پیچھے پھینکو اور پھر حسین کی ولایت کو دیکھو. حسین نے کہا مجھ جیسا. اب یہ حسین جیسا کون ہے؟ رسول خود بتا کے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اب لوگ اسے کہیں بھی لے کر جائیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو پیغام تھا میں نے پہنچا دیا اور جس تک پہنچنا تھا اس نے وصول کر لیا. تھوڑا سا آگے چلیے عزیزان محترم. حسین سے بیعت طلب کرنی تھی، بیعت طلب کی اور کمزور تھا، نہیں سمجھا، نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا مانگنا ہے. دنیا کی دولت مانگ لیتا حسین سے، دولت کے لیے کیا نا، تخت مانگ لیتا، دنیا کی دولت مانگ لیتا، حسین دے دیتے حسین. لیکن کمزور کیا مانگتا رہا؟ بیعت مانگتا رہا، اور وہ بھی حسین سے. اسے پتا نہیں تھا کہ حسین کی بیعت کا مطلب کیا ہے. حسین اگر بیعت کر لیتے تو محمد کی بیعت ہو جاتی، علی کی بیعت ہو جاتی. حسین اگر بیعت کر لیتے تو آنے والے اماموں کی بیعت ہو جاتی. حسین نے بیعت نہیں کی. اچھا حسین نے بیعت نہیں کی تو یزید تو چاہتا تھا کہ بیعت کر لو. اب حسین کے بعد امام ہے سید سجاد، سید سجاد امام ہے اور 1 سال تک سید سجاد زندان میں ہے. چلو جھوٹی روایت کوئی کر دیتا کہ سید سجاد نے وہ یزید کی بیعت کر لی. کسی نے جھوٹی روایت بھی نہیں گڑی. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے ایک سے بیعت کا تقاضا کیا تھا، اس نے اتنا ذلیل کیا ہے، دوسرے سے کریں گے تو وہ کتنا ذلیل کرے گا. اور سید سجاد نے تمام چیزوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم مشیت پر چلنے والے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں. اگر تم سمجھو کہ یہ کڑیاں، یہ ہتھکڑیاں تم نے پہنائی ہیں، یہ تم نے پہنائی نہیں ہے، یہ ہم نے پہنی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، دلیل بھی میں دوں گا. یہ کڑیاں، یہ ہتھکڑیاں تم نے پہنائی نہیں ہے، ہم نے پہنائی ہے. اگر تم نے پہنائی ہوتی تو تیسرے دن میں جا کر اپنے بابا کی تربت کیسے بنا کر آتا، میں جا کر اپنے بابا کی تربت کیسے بنا کر آتا. یہ کڑیاں، یہ ہتھکڑیاں ہم نے پہنی، یہ تو ہم نے پہنا، یہ پہنا. اور ایک مرتبہ سید سجاد آ گئے یزید کے دربار میں اور وہ ممبر سج گیا اور ممبر پہ چل کر کوئی نہ کوئی اپنی بات کر رہا. عام حالت میں خطبہ دینا اور ہے، ایسی حالت میں خطبہ دینا شجاعت اور علم سے کم نہیں ہے کہ جس حالت میں سید سجاد نے خطبہ دیا. وہ حالت کیا ہے؟ ابھی ابھی بابا کا سر کٹتا ہوا دیکھ کر آئے، ابھی ابھی بھیا کے جگر کی برچی دیکھ کر آئے، ابھی ابھی قاسم کے ٹکڑے دیکھ کر آئے، ابھی ابھی بہن کی سر سے ردا، پھوپھی کے سر سے ردا، بہن کو تماشے لگتے ہوئے آ رہے ہیں. اور میدان ہے، دربار ہے، اور دربار میں بھی یہ حالت ہے کہ پھوپھی کا سر پر رہنا ہے. اب آپ مقام تو دیکھیے کہ سید سجاد نے شجاعت کہاں دکھائی. وہاں بھی بی بی کا سر کھلا ہوا ہے، بی بی سکینہ کھڑی ہے، تمام رسی گلے رسیوں میں ہیں اور کھڑے ہیں، کوئی کہہ نہیں رہا بیٹھ جائیے. یہ تمام مقام اس پر ہے. اور اس پر کوئی جا کر کہہ رہا ہے کہ یزید جیت گئے اور یزید وہ، اور کہہ رہے کہ علی کو کیا تھا، علی کو کچھ آتا نہیں تھا. دیکھیے شام وہ ہے کہ جہاں علی کو نعوذ باللہ چور کی حیثیت سے مانا جاتا تھا، وہاں جا کر سید سجاد نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اس مقام پر جہاں پر امیر شام نے اتنی ہٹ درمیوں اور سیاست سے بغض علی کا بیج بویا تھا دلوں میں بچوں کے. کبھی بکری کا بچہ دے دیا، کبھی کچھ دے دیا، کسی ذبح کر دو کہو علی نے کیا ہے، کبھی قافلہ لوٹ لو کہو علی نے لوٹا ہے. کہ یہ مقام تھا. اور اس مقام پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علی بیٹے نے
ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کہا اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے منبر پر جا کر، میں بھی ان لکڑیوں کے انبار پر جا کر کچھ بات کر سکوں۔ ارے سید سجاد کے جملے کو سمجھو، علی سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو منبر آل محمد کا نہیں، وہ لکڑیوں کا انبار ہے۔ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں جب تک فضائل علی پڑھتے رہو گے یہ منبر رہے گا، جب یہاں پر سیاست لے آؤ گے یہ منبر لکڑیوں کا انبار ہو جائے گا۔ جب اس منبر پر کسی اور مظلوم کی بات کرنے لگے، جب اس منبر پر کسی اور ظالم کی بات کرنے لگے تو پھر یہ منبر حسین نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ اور شجاعت سید سجاد دیکھیے اور ولی اللہ کا مقام دیکھیے، وہاں بھی یہی جمع ہو گیا کہ ایک طرف ولی اللہ جو اللہ کا بنائے ہوا ولی ہے، ایک طرف وہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں دین کا حاکم، میں دین کو چلانے والا۔ یزید بیٹھا ہوا یہی تو کہہ رہا تھا نا میں حکومت میں ملکیت، اور کیا کہوں میں ان لوگوں کے جو آج بھی بیٹھے ہوئے اپنے عقیدوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ حاکم ہونے کی خاطر کیا ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے وہ اچھا برا نہیں ہوتا، وہ حاکم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یوٹیوب دیکھیے بھرا پڑا ہے، ایک مولانا صاحب جو صرف تفریح کرتے ہیں منبر پر بیٹھ کر، اور وہ یہی کیے جا رہے ہیں، یہی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو یزید نے کیا وہ حاکم اچھا اور برا نہیں ہوتا، حاکم ہوتا ہے، اس کے خلاف جو بولے گا وہ غلط کر رہا، تو یزید کو برا بولا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھے انسان کہ یزید نے صرف حسین کو نہیں مارا، یزید نے قرآن کو جھٹلایا، یزید نے وحی کا انکار کیا، یزید نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہ کوئی وحی اتری ہے نہ کوئی آل محمد ہے، یہ سب آل محمد کا بنایا ہوا تماشا ہے، بنایا ہوا ڈھونگ ہے۔ اب میں جملے کہوں، جملے پر پہنچیے گا عزیزان محترم، سید سجاد نے اس لمحے اجازت دی۔ اب وہ تو جانتا تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے اور اس کے قدر و قیمت کیا ہے اور اس کی زبان کیسے چلتی ہے، یہ فصاحت و بلاغت کے کیا گن جانتے ہیں وہ تو جانتا تھا۔ اس نے منع کیا، پاس رہنے والوں نے کہا بیمار ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توڑ کے کیا کہہ لے گا، اجازت دے دو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو بیمار ہے نا یہ خطبے کے بعد مجھے بیمار کر کر چلے جائیں گے، یہ یزید کا مجھے بیمار کر کر چلے جائیں گے۔ سید سجاد آئے منبر پر اور آ کر کہنے لگے دیکھو میں وہ ہوں، تم مجھے جانتے ہو تو پہچانو۔ کہا کہ 7 چیزیں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے، محمد عربی ہمارے پاس ہے۔ مولا سید سجاد کہہ رہے ہیں محمد عربی ہمارے پاس ہے، علی مرتضی ہمارے پاس ہے، جعفر طیار ہمارے پاس ہے، امیر حمزہ ہمارے پاس ہے، اور امیر حمزہ کا جگر جمانے والی ہندا کا بیٹا تو یہ ہمارے پاس ہے، اور جو اسلام کے ہمیشہ خلاف آتے رہے وہ تو، جس گھر میں وحی قرآن آتی رہی وہ گھر ہمارا، جس گھر پہ جھنڈا لہرا کر بدکاری کی دعوت دی گئی وہ گھر تیرا۔ تو ولی اللہ بن کر بیٹھا ہے، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، تیری اوقات نہیں کہ تو اپنے آپ کو ولی سمجھے۔ اب سید سجاد نے یہ تمام جملے کہے، اور جملے کہنے کے بعد کوئی جانتا ہے تو مجھے جانے، جو نہیں جانتا تو میں بتا دوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منع کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں پتھر کو حجر اسود کو اٹھا کر رکھوایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے براق پہ سفر ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے جایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تلواروں سے تمہارے بڑوں کو ذبح کیا۔ سید سجاد نے یہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ایک مرتبہ یزید سے رہا نہ گیا، شرم آنے لگی، بیمار ہونے لگا، کیسا بیمار تھا کہ اگلے کو بیمار کر دیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کیا کرنا ہے، کہا اذانے دو، اذانے دو۔ اب اگر کہیں بھی کوئی بھی اذان ایسی دیکھو، میں جملہ کہوں گا، اذانیں اپنے مقام پر ہیں، ساری اذانیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن آپ مسائل جانتے ہیں، فتوے جانتے ہیں، سب کو دیکھیے، میں اس جملے پہ کچھ نہیں کہوں گا، آگے بڑھوں گا، آپ دیکھیے ان جملوں کو۔ سید سجاد ہیں، اذان دے، سید سجاد نے خطبہ روکا، کہہ رہے کہ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں مکہ و منع کا بیٹا۔ کبھی سوچا یہ کیا کہا سید سجاد نے، مکہ و منع کا بیٹا؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں مکہ و منع کا بیٹا،
क्या मतलब मक्का व मना का बेटा? का देखो मैं उसका वर्जन हूँ जिसने मक्का व मना को इबाद किया है, मैं उसका। दूसरा ये होता है कि बचाने वाला, बेटा बाप की इस विरासत को बचाता है। का मैं वो हूँ कि हम वो हैं कि जिसने मना और मक्का को बचाया है, हम वो हैं जिसकी वजह से सफा व मरवा आबाद है, हम वो हैं कि जिसकी वजह से रसूल अल्लाह जो है कि मतलब रसूल अल्लाह को सो रहे, हमारी वजह से सब कुछ तुम्हें मिला है, हम हैं वो नेमत है जिसकी वजह से तुम्हें नेमतें दी गई हैं। जुमला कह रहा हूँ, सैयद सज्जाद खड़े हैं, अब उन्होंने देखा कि सैयद सज्जाद खामोश नहीं हो रहे हैं, बीमार हैं, लेकिन ऐसी जबान और ऐसी फसाहत और बलागत चल रही है कि मकाम आला हो रहा है और बताया जा रहा है कि देखो अली का खून है, हर जगह बोलता है, किसी जगह खामोश नहीं रहता है। जब ये जुमले कहे उसने कहा आज़ान दो, अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह के रसूल का नाम आना था, एक मरतबा आज़ान हुई, उसने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर कहा, जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, सैयद सज्जाद ने कहा तुझे इसी मोहम्मद का वास्ता, रुक जा, बता ये तेरे नाना है या मेरे नाना है, बता ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है। और यही सैयद सज्जाद ने शुजाअत और अपने जीत की सनद को दे दिया कि अगर तेरे नाना है तो तू जीत गया, अगर मेरे नाना है तो मैं जीत गया। बस जुमले, आखिरी जुमला है। मैं इस शेर को बड़ा पसंद करता हूँ कि जहाँ सैयद सज्जाद के खुतबे को देखा, औली अल्लाह के खुतबे को देखा, वहीं एक वलियतुल्लाह भी खड़ी थी जिनका नाम ज़ैनब कुबरा है, उन्होंने भी बड़ा प्यारा खुतबा दिया, उन्होंने भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, वो भी अली की लहजे को बनाती रही है। और उनके खुतबे को शायद ने लिखा, कहा बीवी ने कहा है यजीद तख्त तेरे, ताज तेरे, कलम कर तेरे, फौज तेरे, लेकिन हुकूमत मेरी होगी, हुकूमत सब तेरे। और उसे शायर कह रहा तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। आज तक यजीद की कब्र पे थूकते हुए आ रहे हैं, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही, अब मेरे साथ देना अज़ीज़ान मोहतरम, आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही, कर दूंगी कलम मुफ्ती काबिज के कलम को, अरे मैं घर घर पे लगा दूंगी गाजी के घर घर पे लगा दूं। लेकिन आप देखें तो सही दरबार में आना और दरबार का मकाम और सैयद सज्जाद की बहादुरी, सैयद सज्जाद की शुजाअत का देखो। तुमने अली अकबर मार दिया, तुम समझते हो हम कमजोर हो गए, हमने अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा वो सैयद सज्जाद कि जो इतना साबिर था, लेकिन देखा गया तो खून के आंसू होता जा रहा। 5 गिरिए करने वालों का नाम आया, एक बीबी ज़हरा का नाम आया, एक सैयद सज्जाद का नाम आया जिन्होंने बहुत ज्यादा गिरिया किया। इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे। रिवायत कहती है मदीने में जो घर था उसके परनाले से मौला के आंसू गिरा करते थे, इतना गिरिया करते थे। मिनहाल आकर कहता है मौला बहुत रो लिया, बहुत रो लिया, मौला आप तो साबिर है। कहा तुमने कुरान पढ़ा है? कहा मौला कुरान पढ़ा है। कहा याकूब का एक यूसुफ आंखों से ओझल हो गया था, याकूब मरा नहीं था, ओझल हो गया था। याकूब उसके गम में इतना रोते थे आंखों को सफेद कर दिया। ओ मेरे 18 फखरे यूसुफ करबला के मैदान में ऐसे मारे गए। जुमला सुनोगे मासूम बर्बाद है। और मेरे पापा को ऐसे मारा गया और जैसे किसी जंगली भेड़ को मारा जाता है। तो नहीं समझ में आया जंगली भेड़ का मतलब क्या है। तो अरब वालों की ये खासियत थी कि वो एक भेड़ पालते थे और उसकी परवरिश करते थे, और जब उनके घर में कोई खुशी का मौका होता था वो भेड़ को दरमियान में छोड़ते थे और फिर जिसके हाथ में जो आता था वो मारता जाता था, यहाँ तक के भेड़ मर जाते थे। तो मेरे बाबा को वो जंगली भेड़ की तरह अजर कुमर अल्लाह, थोड़ा तहम्मुल रखिएगा, मुझे मुसीबत पड़ने दीजिएगा।
सुनेंगे मुसीबत का जंगली भेड़ की तरह मेरा बाबा तन्हा खड़ा था और जिसके हाथ में जो आता था वो हुसैन को मारता था और किसी ने तलवार से मारा और किसी ने नेज़े से मारा और जिसके हाथ में कुछ ना आया उसने गरम रेत को मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आज बीमारे करबला का ताबूत आएगा तो मौला शहादत तो आपकी मिराज है इतना गिरिया क्यों करते हैं मौला कहते मीनार शहादत हमारी मिराज है और बेपर्दगी हमारी मिराज नहीं है और ज़हरा की बेटियां और नंगे से बाजारों करबला के बाद जुमला सुनो अदादारो। सैयद सज्जाद बाजार में आते थे कसाई अपना अपना गोश्त छुपाने लगते थे और अगर किसी का गोश्त खुला देखते थे सैयद सज्जाद कहते थे तुमने इसे पानी पिलाया और तुमने इसे पानी पिलाया। कहता था मौला पानी उस वक्त तक पिलाया जब तक इसने मुंह ना घुमा लिया। का तुम्हारी छुरी तेज थी का मौला एक ही बार में गर्दन ज़िबा हो गई। उसी वक्त सैयद सज्जाद ने रुख किया है करबला का। बाबा आज भी गंबे को जब ज़िबा किया जाता है उसे पानी पिलाया जाता है वो तेज छुरी से ज़िबा किया जाता है। बाबा आपको बेप्यासा कौन खंजा गुस्से गर्दन से ज़िबा किया गया। सैयद सज्जाद ने दरबार देखे सैयद सज्जाद ने बाजार देखे सैयद सज्जाद ने जानते हैं कि मर्तबा जब 12 मुहर्रम को अब्बास अलमदार को सैयद सज्जाद ने जब कब्र में उतारना चाहा कहा है लोगों जरा दूर हो जो मुझे चचा से बात करनी है। रिवायत कहते सैयद सज्जाद ने बैठ कर कहा चचा आप तो करबला में सो गए आपका भतीजा आपकी बहन को लेकर और गली गली कूचे कूचे बाजार अजरक अल्लाह सैयद सज्जाद इतना किया हर मोड़ पर सैयद सज्जाद को ताज़ियाने पड़े हर मोड़ पर सैयद सज्जाद को ताज़ियाने पड़े। मैं जुमला पढ़ूं ना पढ़ूं सोच रहा हूँ अदादारो लेकिन हाथ बांध कर जुमला पढ़ रहा हूँ। जुमले को गौर से सुनना। रिवायतें कहती हैं 2 गुस्ल देने वालों की चीखें बुलंद हुई 2 गुस्ल देने वालों की चीखें बुलंद हुई। एक फातिमा ज़हरा 3 बल्कि 3 एक फातिमा ज़हरा एक सैयद सज्जाद एक छोटी बतूल। जब फातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया जा रहा और मेरा खैबर शिकन वाला चीख मार कर बाहर आ गया। ज़ैनब कुबरा ने पूछा बाबा क्या हुआ? तो तेरी अम्मा की पसलियां टूटी हुई है और तेरी अम्मा के हाथ पर ताज़ियाने का निशान। दूसरा जब गुस्ल देने वाला सैयद सज्जाद को इमाम ने मोहम्मद बाकिर ने कुर्ते को हटाया और ताज़ियाने के निशानों को देखा। और तीसरा बीबी सकीना जब बीबी सकीना को गुस्साला ने गुस्ल दिया एक मर्तबा कुर्ता हटाया और खून का फुहारा और मैं कैसे पढ़ूंगा? आज बीमारे करबला का ताबूत आएगा और वो ताबूत और जो सैयद सज्जाद एक मर्तबा फतह हुआ शाम फतह हुआ मदीने वापस आए वापस आकर
ایک مرتبہ محمد حنفی آ گیا، کہنے لگے میں اپنے بھتیجے جوان سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور جوان سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، کہا چچا میں ہوں آپ کا سجاد، کہ سجاد تم تو جوان تھے اور تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے سجادی ہوگی، اور جس نے پھپھیوں کے ساتھ بازار دیکھا ہو، اور جس نے پھپھیوں کے ساتھ دربار دیکھا ہو، اور شرابیوں کا مجمع ہو، اور علی کی بیٹی کا سر کھلا ہو۔ سید سجاد کو محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر کہا، سید سجاد نے کہا چچا آرام سے، کہ بھتیجے کیا ہوا؟ کہ جو اتنی دیر سے توک گلے میں ڈالا ہوا تھا اس کا زخم ابھی بھی باقی ہے، اداکاروں کچھ وقت گزرا، سید سجاد کو زہر دینا چاہا۔ میں نے پہلے جملہ کہا ہے پھر کہوں گا، اور سجاد کو زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سجاد کے مرنے کے لیے کافی تھا ایک مرتبہ سکینہ کی بالیاں دکھاتے، ایک مرتبہ زینب کی ردا دکھاتے، اور چچا بابو اور چچا کا سر دکھاتے۔ لائیے تابو دادار آ گیا سید سجاد بیمار کربلا کا تابو، اور تابو جو دیکھ کر کہتا ہوگا سید سجاد نے، بابا میرا جنازہ اٹھا، ماتم حسین